الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ نے مشاہدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں سے کتنے راضی ہوئے اور ان کو کیا بشارتیں دی. فرمایا کہ وہ بشارتیں وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اللہ رب العزت بہت ساری غنیمتیں آپ لوگوں کو عنایت فرما دیں گے جو تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے. فعجل لکم ہذہ، اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو خوشنود قرار دینا اور قرار دینے میں جلدی کی. آپ لوگ تو اپنے انصار بھائیوں کے مالی مدد اور ان کی تعاون سے گزران معیشت کر رہے تھے، گزارا اسی پر ہو رہا تھا. تو اللہ رب العزت نے پہلی بات یہ کر دی کہ آپ لوگوں کو مستغنی کر دی تاکہ اپنے وسائل سے متعلق کوئی کمی نہ رہے اور اپنے ذرائع لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلو گے، جہاد کرو گے، لڑو گے، انفاق فی سبیل اللہ کرو گے، صلہ رحمی کرو گے، اہل و عیال پر خرچ کرو گے. فعجل لکم ہذہ، مال غنیمت ملنے کی جو وعدہ تھا اس کو اللہ رب العزت نے جلدی آپ لوگوں کو پورا کر کے دکھایا. اور کف ایدی الناس عنکم، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کے ہاتھوں کو روکے رکھا. اگر دیکھا جائے حدیبیہ کے مقام پر اگر اللہ رب العزت کو کفار کے دل میں نہ ڈالتا تو وہ کئی بار کوشش کر رہے تھے کہ حملہ آور ہو جائے. اللہ رب العزت نے ان کو وہاں روکا، ہمت نہیں دی اللہ رب العزت. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور خیبر فتح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو اہل خیبر کوئی معمولی اس وقت کے لوگوں کے بنسبت معمولی انسان نہیں تھے، تلوار کی دینی تھے. بڑے بڑے مضبوط قسم کے قلعے انہوں نے بنا رکھے تھے اور ان میں جا ذخیرے کر دیتے، خوراکی وسائل وغیرہ ان کو مہینوں تک پورا ہوتا. لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں اتنے خوف طاری کر دی، اتنا رعب ڈالا کہ وہ لڑائی کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرائط پر اپنے پناہ گاہوں اور قلعوں اور بڑے بڑے فصیلوں سے نیچے اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شرائط انہوں نے قبول کی اور لڑائی نہیں لڑی. اس کے علاوہ
اور بھی بہت سارے بڑے طاقتور قسم کے لوگوں نے بھی یہودیوں کو وعدہ دیا تھا کہ ہم آئیں گے آپ لوگوں کی نصرت کے لیے، وہ بھی جرأت نہیں کر سکے۔ کف ایدی الناس عنکم، یہ اللہ کی ذات ہے کہ اس نے لوگوں کے ہاتھ روک لیے، ان کو ہمت نہیں دی کہ وہ آگے بڑھیں اور حملہ کریں۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اہل ایمان کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے کہ دیکھو اللہ ہمیشہ آپ کا ساتھ ہے، صرف بدر نہیں، ہر جگہ اللہ ساتھ ہے۔ احد میں بھی اللہ ساتھ تھا، تب جا کر کے کم سے کم نقصانات پر عرفاً کہا جاتا ہے کہ آپ نے شکست کرائی، ورنہ حقیقتاً مسلمان کے لیے کوئی شکست ہی نہیں۔ هل تتربصون بنا الا احدى الحسنين، کیا آپ لوگ ہمارے بارے میں کسی اور چیز کا انتظار کرتے ہو؟ جس چیز کی بھی تم ہمارے بارے میں متوقع ہو، انتظار کرنے والے ہو، وہی ہمارے لیے خیر ہے۔ اللہ ہمیں فتوحات سے نوازیں گے، وہ بھی ہمارے لیے خیر۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائیں گے، وہ بھی ہمارے لیے خیر، اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں۔ فرمایا آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما، اور اللہ تمہیں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی وہ اخری لم تقدروها، ایک اور کام جو تم سے ہو بھی نہیں سکا، نہیں ہو سکے گا، لیکن اللہ نے اس سے پہلے اس کا انتظام کیا ہے، بندوبست کیا ہے، اور وہ ہے فتح مکہ۔ قد احاط اللہ بها وكان اللہ على كل شيء قدیر، اللہ نے اپنے فیصلے میں پہلے سے مکہ کا محاصرہ کیا ہے۔ اتنی دیر ہے کہ آپ لوگ جاؤ اور مکہ مکرمہ کا بھی مالک بن جاؤ، لا ہجرت بعد الفتح کا اعلان کر جاؤ۔ فتح مکہ کے موقع پر کچھ لوگ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت چاہا اس بات پر کہ ہم ہجرت کریں گے۔ آپ نے فرمایا آپ ہجرت کس بات کی؟ لا ہجرت بعد الفتح، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے صحابے، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، اب یہیں رہو۔ ہاں، جہاد اور ونیہ، ولیکن جہاد ونیہ، دو بات کی بیعت دے دو مجھے۔ ایک یہ کہ اللہ کے لیے جب بھی طلب کیے جاؤ گے تو نکلو، اور اپنے اندرونی کیفیات کو، دل، دماغ، عقل، فکر کو درست کرو، یہاں کوئی خلا نہ آ جائے، کوئی شرک نہ آئے، کوئی نفاق نہ آئے، کوئی ریا نہ آئے، ایسی کوئی بات نہ آئے کہ جس سے صالح کردار وہ متاثر ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے کیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے کر کے دکھا دی ہر دور میں۔ اور یہ فتوحات مغانم تأخذونها، یہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو مغانم کا وعدہ دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک محدود نہیں تھی، یہ امت کے ہر طبقہ کے لیے ہے جو اس رستے پر ہے، جو اس مشن پر ہے۔ اعلاء کلمت اللہ اس دین کا طلب ہے، تقاضا ہے، اور اس مشن میں جو بھی میدان میں آئیں گے اللہ کی مدد کو بھی پائیں گے، حاصل کریں گے، اور اللہ رب العزت ان کو انواع و اقسام کے غنائم سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں ہمارے نیکیوں میں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔